صحیح مسلم کی روایت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے، واپس چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت، وہ کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چارج مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے۔ ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ ہے عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تک تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے، تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی یہ جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے، ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرما کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے، تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھے شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا مرمان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اتنے فائدے اسی کو انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ
کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی بات یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعہ چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختص 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا، یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات سن۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے، اطاعت نہیں کرو گے صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے، تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے، مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں۔ معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ۔ نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ، کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری ہے،
نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے؟ بچنا ضروری ہے. میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے. تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے اور بہت اچھی باتیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں. جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا. اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کرے. پورا واقعہ نا اصحاب کہف، دا پیپل آف دا کیو، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف. سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا. اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا. جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے. ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع ہو. کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اتنا ڈرا دجال اتنی خطرناک. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میریکل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا، ہر ایج میں ثابت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت کیا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو. اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی. مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا. ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48. ٹھیک ہے. سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا وما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت
محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں. کیوں؟ بخاری کی روایتیں ہم جانتے ہیں. سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا. ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے، ہم کو آنے نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی کھلی کا. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیاوی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے. قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے. تو آپ سب فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ پوچھا. بخاری کی روایت. یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے. واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں، کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ نے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہم حق پر نہیں ہیں تو کہا ہے، پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے. کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب سے. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا. پھر پوچھا، آپ نے جواب دیا. پھر پوچھا، 3 بار پوچھا، آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال کر. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دے گا. اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا اور یہ ٹھیک نہیں ہو. بہت پریشان ہو، بہت دل میں پریشان ہونے لگے اور آگے چلے گئے کہ 3 بار پوچھنا، 1 بار پوچھا ٹھیک تھا نا، کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا؟ اننیسیسری تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا. آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی. اب میرے پہ خواہ ہوتا جاتا. اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کا ہے. اب یہ تو آگے چلے گئے. ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. حضرت عمر گھبرا گئے، کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے انیسری ڈسٹرب کر. نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا. دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا. 3 بار کر وہ گئے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب کہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو. آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی. کہا یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی. کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے، اسلام ہو گئے، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا. اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا، مطلب جھک گئے ہے نا. قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، سو کہتے قریش. جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو باقی کا کیا سمندر میں، سمجھتے نا. قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے. ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری. حدیبیہ سائن یونیٹڈ بہرحال. تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے. اسی طرح سورہ ملک، سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے، ٹھیک، علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66 سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67. اب کوئی آدمی سوچ سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی صورتیں ہیں 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67. تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے. جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا. سمجھ رہے بات؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں. مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل. آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا. اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ
تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم اللہ ہی بتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو سورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سے روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے، اس کی فائدے۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو، ٹھیک۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی، ٹھیک۔ بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور اڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو بھائی، سورہ ملک پڑھا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76 سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ دیکھتے فضائل۔ روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے روز، جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان دو صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے۔ جمعہ کی فجر میں یہ دو، اور جمعہ کی نماز مطلب جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے، ٹھیک۔ تو یہ اس کی فضیلت ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے۔ مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان، مسبحات وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں۔ تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات۔ تو ایک روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر۔ ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی، چھپا ہوا ہے، ہڈن، یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہے نا، چھپے ہوئے خزانے قرآن کی، چھپی ہوئی چیز ہے، ویسا ہے۔ ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے۔ مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، ایسی 7 ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہے نا، اسٹارٹنگ والی 7 ہے اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے۔ اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس کے خلاف، اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے، ویسے جو 7 سٹارٹ ہوتی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ بہرحال تو مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57، اب اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں، سورہ حدید 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، ٹھیک ہے 59۔ اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87۔ یہ 7 صورتیں جو مسبحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 پڑھ کر سویا کر۔ 17، 57، 59، 61، 62، 64 اور 87، یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا
جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 پڑھے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 82 پڑھے، اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 84 یہ 3 صورتیں پڑھے، اس کے سامنے قیامت کا منظر ظاہر ہے۔ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے، پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81، دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82 اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ پڑھے قیامت اپنی آنکھوں سے۔ اس کے فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے، قیامت یاد۔ انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے ہیں، یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی، 82 کی بھی آ گئی، 84 کی بھی آ گئی۔ اللہ کام بیچ بہت ساری صورتوں کے بیچ بیچ میں ایسا ایک الفاظ میں سورہ حدیث 57 کے بیچ میں آ گئی، حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا۔ آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں۔